Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Our today topic is basic steps of research process. आप जैसे जानते हैं कि कोरोना की वजह से हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में आज BA साइकोलॉजी में हम बेसिक स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस को डिस्कस करेंगे. Today our topic is basic steps of research process. बेसिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अ रिसर्च. रिसर्च क्या है? रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक इंक्वायरी दैट इज़ डिज़ाइंड टू अंडरस्टैंड, डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट और कंट्रोल साइकोलॉजिकल फिनोमेना. यानी रिसर्च एक ऐसा सिस्टमेटिकली जो है इंक्वायरी का मेथड होता है जो डिज़ाइन किया जाता है कि साइकोलॉजिकल जो भी फिनोमेना है हम उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसकी प्रिडिक्ट करते हैं फॉर फ्यूचर के लिए, और किस तरीके से हम उसको कंट्रोल करते हैं. ये तमाम चीज़ें हम रिसर्च मेथड्स के अंदर जो है वो देखते हैं. However, it is necessary to know the research process which is used by the psychologist. ताहम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि रिसर्च जो प्रोसेस से एक साइकोलॉजिस्ट गुज़रता है तो वो कौन से स्टेप्स वो लेता है जिनकी मदद से वो अपने रिसर्च प्रोसेस को कंप्लीट करता है. When conducting any type of psychological research, साइकोलॉजिस्ट जब कभी भी किसी किस्म की जो है वो रिसर्च करता है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स जो हैं उनसे गुज़रता है, और यही जो है बेसिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस कहलाते हैं. फॉलोइंग आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च. हम वन बाय वन इन रिसर्च को साइकोलॉजिकल जो रिसर्च हैं उनके बेसिक स्टेप्स हैं उनको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एक बेस्ट रिसर्च जो है वो कंडक्ट की जाती है बाय द डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट. These are the basic steps of psychological research. First one is defining a problem. Number two is forming a testable hypothesis. Number three step is study and collect data. Number four is collecting data and analyzing data. And number five is developing the conclusion. These are the 5 steps basically which describes in a research process. और हम इसको वन बाय वन जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप उसको अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें. स्पेशली द बेसिक रिसर्च जो है या रिसर्च जो प्रोसेस है इसके अंदर एक साइकोलॉजिस्ट इन तमाम मराहिल से गुज़रता है ताकि वो अपनी फाइंडिंग को या अपनी रिसर्च को जो है वो बेहतरीन तरीके से करके आप तक जो है वो पहुंचा सकें. और हम जैसे जानते हैं कि साइकोलॉजी इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, और एक साइकोलॉजिकल जो रिसर्च होती है उन तमाम चीज़ों के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट कोशिश करता है कि वो साइंटिफिक वे में रहकर साइंटिफिक प्रोसेस के ज़रिए से अपनी रिसर्च को जो है वो कंप्लीट करे. द फर्स्ट स्टेप of research process is defining a problem. पहला मरहला जो रिसर्च प्रोसेस के अंदर है वो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना कि वो क्या है. इन द रिसर्च प्रोसेस द फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. दिस स्टेप involve the classification of the variables which we get through the cause and effect relationship. यानी जब भी हम कोई प्रॉब्लम लेते हैं, कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखते हैं फॉर द रिसर्च, तो बेसिकली हम उसके अंदर चेक करते हैं कि इसमें कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जो है वो क्या है, क्या उनके दरमियान में ताल्लुक़ है, और अगर ये ताल्लुक़ है तो ये किस नोयत का है, क्या एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल के ऊपर इफ़ेक्ट करता है. इन तमाम चीज़ों को हम अपनी रिसर्च के अंदर चेक करते हैं. तो बेसिकली द फर्स्ट स्टेप इज़ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. देन अदर स्टेप या नेक्स्ट स्टेप is formulating a testable hypothesis. जब हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं या उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि बेसिकली हमने उसके ऊपर क्या काम करना है, तो देन हम उसको उस प्रॉब्लम को लेकर एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं.
The second step of an investigation is to identify an area of interest and develop a hypothesis then can be tested. यानी हम एक सेकेंड स्टेप जो हमारे इन्वेस्टिगेशन का है, इस एरिया के अंदर हम जो है वो अपना जो भी हम प्रॉब्लम ले रहे होते हैं उसके मुतालिक उसको टेस्ट करने के लिए हम एक हाइपोथेसिस या एक मफरूज़ा जो है वो बनाते हैं। अब यहाँ हम समझेंगे कि व्हाट इज़ अ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होता है और ये किस तरह से बनाया जाता है। हाइपोथेसिस इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट in any research of experiment. Hypothesis is a Greek word which means suggest on. It is a tentative explanation about relation between two or more events. यानी hypothesis जो है वो किसी भी research या experiment जो होता है उसका एक starting point होता है। जब भी हम कोई प्रॉब्लम लेते हैं तो हम उसके मुतालिक एक मफरूज़ा बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ भी आपको बताया गया है कि हाइपोथेसिस जो है एक ग्रीक वर्ड है और इसके मीनिंग्स है सजेस्ट ऑन, यानी उसके मुतालिक हम किसी भी चीज़ के मुतालिक जो है हम जो सजेशन देते हैं या सजेस्ट करते हैं उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। और इट इज़ अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इवेंट्स। और ये दो या दो से ज़्यादा जो इवेंट्स हैं या वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान में जो है वो रिलेशन को जो है वो शो करता है। हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट विच में बी ट्रू और रॉन्ग, और हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, यानी एक फ़र्ज़ की हुई बात होती है और हम उसका एक मफरूज़ा किसी भी चीज़ के मुतालिक जो है वो कायम कर लेते हैं और इस हाइपोथेसिस को देन हम अपने रिसर्च प्रोसेस के अंदर जो है वो टेस्टिफाई करते हैं। और इस टेस्टिफाई के प्रोसेस के ज़रिए से हम जो है अपनी हाइपोथेसिस को देखते हैं कि ये प्रूफ होती है या इसको जो है वो ये रिजेक्ट हो जाती है। दोनों सूरतों में जो भी सिचुएशन होती है उसकी रोशनी में जो है वो रिज़ल्ट या फाइंडिंग्स जो है वो तैयार की जाती हैं। For example, a researcher might be interested in the relationship between the study habits and test anxiety. They would then propose a hypothesis about these two variables are related, such as test anxiety decreases as a result of effective study of habits. यहाँ पर आपको मिसाल दी गई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिसर्चर है और वो रिसर्च करना चाहता है या वो रिलेशनशिप देखना चाहता है स्टडी हैबिट्स और टेस्ट एंजाइटी के दरमियान में। यानी कि अगर और यहाँ पर उसके मुतालिक जो है इन वेरिएबल्स को चेक करने के लिए वो एक हाइपोथेसिस बनाता है कि टेस्ट एंजाइटी डिक्रीजेस एज अ रिज़ल्ट ऑफ इफ़ेक्टिव स्टडी हैबिट्स। यानी अगर अच्छी और इफ़ेक्टिव स्टडी हैबिट्स होंगी तो आप टेस्ट एंजाइटी को जो है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये हाइपोथेसिस जो है वो इस तरीके से बनता है और प्रॉब्लम को जो है वो फाइंड आउट जो है वो किया जाता है। इस तरीके से हाइपोथेसिस हम कह सकते हैं इज़ अ स्टार्टिंग और बेसिक पॉइंट ऑफ अ रिसर्च। The next process of research process is study and collect the data. इस मेथड के अंदर हम देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो कौन से मेथड को अब यूज़ करेंगे अपनी रिसर्च के लिए और किस तरीके से डाटा कलेक्शन जो है वो की जाती है। The third step in a research study is to select the research methods that will be used and then collect the data. In the research method, a researcher chooses depends largely on exactly what they are studying. रिसर्च मेथड के ये जो थर्ड वन स्टेप है इसके अंदर सबसे पहले तो देखा जाता है कि एक रिसर्चर जो है वो देखता है कि वो किस मेथड को जो है अपनी स्टडी के लिए यूज़ करना चाहता है और उस मेथड के ज़रिए से अपनी रिसर्च को जो है कंप्लीट करना चाहता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने डिफरेंट रिसर्च मेथड जो है वो स्टडी किए थे, इसमें हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड को देखा, हमने सर्वे मेथड को चेक किया, ऑब्जर्वेशन मेथड, नेचुरलिस्टिक मेथड, कोरिलेशन मेथड है, स्टैटिस्टिकल मेथड है, इसके अलावा केस स्टडी मेथड है, क्लिनिकल मेथड है। देयर आर सो मैनी स्टडी मेथड विच इज़ यूज्ड बाय अ रिसर्चर इन साइकोलॉजी
تو اس تھرڈ سٹیپ کے اندر وہ چوز کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پرابلم کے مطابق یا اس کا جو سائیکلوجیکل جس پرابلم کو وہ اسٹڈی کر رہا ہے اس کے لیے کون سا میتھڈ جو ہے وہ سوٹیبل ہے، اور اسی میتھڈ کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے. So that there are two basic types of research methods. First one is the descriptive research and number two is the experimental research. یہاں ہم دونوں کو دیکھیں گے کہ یہ descriptive research اور experimental research کیا ہے، اور اس میں سے کس طریقے سے جو ایک ریسرچر ہے ان ریسرچ میتھڈ میں سے چوز کرتا ہے اور دین پھر جو ہے اپنی اسٹڈی کو یا اپنی ریسرچ کو جو ہے وہ کنڈکٹ کرتا ہے. In the previous slide, as we see that there are two types of research method. First one is the descriptive research method and other one is the experimental research method. اور یہاں ہم ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ڈفرینسز کو دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کس طریقے سے جو ہے وہ ریسرچر جو ہے اپنے ریسرچ پروسیس کے اندر ان میتھڈ میں سے کسی میتھڈ کو چوز کرتا ہے. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں، تو ڈسکرپٹیو میتھڈ جو ہے ڈسکرپٹیو ریسرچ سچ ایز case studies, naturalistic observation, and the surveys are often used when it would be impossible or difficult to conduct an experiment. یعنی جب ایک ریسرچر کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایکسپیریمنٹل وے میں کوئی اپنی ریسرچ کنڈکٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا، یا اس کی پرابلم اس ٹائپ کی ہے کہ وہ ایک لیب کے اندر یا ایک کنٹرول شرائط کے تحت جو ہے وہ اس کو اسٹڈی نہیں کر پا رہا ہے، تو دین وہ ڈسکرپٹیو ریسرچ میتھڈ جو ہے وہ یوز کرتا ہے. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ڈسکرپٹیو ریسرچ میتھڈ جو ہے ان میں کیس اسٹڈیز میتھڈ آ جاتے ہیں، نیچرلسٹک آبزرویشن ہے، اور سروے اور دوسرے کئی اور میتھڈ جو ہیں وہ ڈسکرپٹیو ریسرچ کے اندر یوز ہوتے ہیں. تو ان میتھڈز، یہ جو میتھڈ یوز کیے جاتے ہیں یہ میتھڈ بہت زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں، اور ان میتھڈ کے ذریعے سے ایک ریسرچر بیسٹ وے میں کسی چیز کو جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈسکرائب کر سکتا ہے اور اپنی ریسرچ کو کمپلیٹ کرتا ہے. So that these methods are best used to describe different aspects of a behavior or psychological phenomena. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کنٹرول یا ایکسپیریمنٹل یا ایک لیب کی حدود کے اندر جو ہے وہ رہتے ہوئے ایک ریسرچر جو ہے اگر ایک بیہیویئر کو صحیح طریقے سے جو ہے نہیں بیہیویئر یا ایک سائیکلوجیکل فینومنا کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ مینیپولیٹ نہیں کر پاتا ہے یا ایکسپلین نہیں کر سکتا ہے، تو دین وہ ڈسکرپٹیو ریسرچ میتھڈ جو ہے ان کو استعمال کرتا ہے. اور ان ڈسکرپٹیو ریسرچ میتھڈ کے ذریعے سے ایک بیسٹ وے میں ایک سائیکلوجیکل جو ہے وہ ریسرچ کی جاتی ہے. ڈسکرپٹیو جو ریسرچ میتھڈز ہیں بیسیکلی یہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ہیومن بیہیویئر اور سائیکلوجیکل اسپیکٹس کو نہ صرف بیان کرتے ہیں بلکہ ان کو سمجھنا عام لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے. Then other research method is experimental research method. As you know that the experimental methods are used to demonstrate the causal relationship between the variables. ایکسپیریمنٹل میتھڈ کے اندر ہم مختلف قسم کے جو ویریبلز ہوتے ہیں ان کے درمیان ریلیشن کو جو ہے وہ چیک آؤٹ کرتے ہیں. In an experiment, the researchers systematically determine the actual nature of relationship between independent and dependent variables. That is to say, if changes in one variable actually cause another to change. ایکسپیریمنٹل میتھڈ کے اندر ریسرچر جو ہے بیسکلی وہ کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کو دیکھتا ہے بٹوین دا ڈفرینٹ ویریبلس کے درمیان تعلق کو چیک کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹمیٹکلی طور پر جو ریلیشن شپ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ اینڈ ڈیپینڈنٹ ویریبلس میں اس کا ریلیشن کو جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا واقعی
اگر ایک ویریبل کے اندر چینج آتی ہے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ دوسرے ویریبل پر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے. جیسے پریویسلی ہم نے اگزامپل دی تھی کہ بیسٹ اسٹڈی میتھڈ جو ہے وہ ہماری جو انگزائٹی جو ہے اس کو کم جو اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اس کو کم کر سکتے ہیں. تو ہم دونوں چیزوں کے درمیان میں یعنی انگزائٹی جو ہے اس کو ہم چیک کر رہے ہیں، اور ہم پرفارمنس یا بیسٹ جو اسٹڈی میتھڈ جو ہے یا اسٹڈی جو ویز ہیں ان کو ہم چیک کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم اب ایکسپیریمنٹل میتھڈ کے اندر ہم مختلف ویریبلس کے ذریعے سے جو کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے، اور اپنی جو ہے وہ ریسرچ کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے. اس طریقے سے بیسکلی ایک ریسرچر جو ہے ان دونوں میتھڈس میں سے یعنی ڈسکرپٹیو اور ایکسپیریمنٹل ریسرچ میتھڈس ان میں سے چوز کرتا ہے اس میتھڈ کو جو کہ اس کی پرابلم یا اس کی ریسرچ کے لیے جو ہے وہ بہترین ہوتے ہیں. اس پروسیس کے بعد جو نیکسٹ پروسیس ہوتا ہے یا نیکسٹ اسٹیپ ہے جو ریسرچ میتھڈ کا، دس از دا کلیکٹنگ دا ڈیٹا. یعنی کہ جب فائنل ہو جاتا ہے کہ آپ کا یہ میتھڈ یوز ہوگا، اب اس میتھڈ کو چوز کرنے کے بعد جو نیکسٹ میتھڈ اپلائی کیا جاتا ہے وہ ڈیٹا کلیکشن کہلاتا ہے. Collecting data and analyzes data is the next step of research process. Once a researcher has designed the study and collected the data, it is time to examine this information what has been found. بیسکلی جب بھی ایک ریسرچر فائنل کر لیتا ہے کہ وہ کس میتھڈ کو یوز کر رہا ہے، یعنی وہ کس میتھڈ کے تھرو جو ہے وہ اپنی ریسرچ کو کنڈکٹ کر رہا ہے، یعنی وہ ڈسکرپٹیو میتھڈ یوز کر رہا ہے ریسرچ کی یا ایکسپیریمنٹل میتھڈ یوز کر رہا ہے، جب یہ سلیکشن ہو جاتی ہے تو نیکسٹ جو کام ہوتا ہے وہ اس میتھڈ کے ذریعے سے ڈیٹا کلیکشن کی جاتی ہے. اور ڈیٹا کلیکشن کرنے کے لیے بھی اگین جو ہے وہ ڈفرینٹ سٹیپس جو ہے وہ لیے جاتے ہیں، اور جب ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے تو دین اس کو انالائز کیا جاتا ہے. بیسکلی دیر آر ٹو مین سورس آف کلیکٹنگ ڈیٹا. First one is the primary data and second one is called the secondary data. Primary data mean original data that have been collected specially for the purpose in mind. For example, the questionnaire. یعنی بیسکلی جو فرسٹ انفارمیشن یا فرسٹ جو فائنڈنگس کسی بھی چیز کے متعلق گیدر کی جاتی ہے، کلیکٹ کی جاتی ہے، دس از کالڈ دا پرائمری ڈیٹا. فار ایگزامپل ان سروے میتھڈ وی یوز اے کوسچنائر، جب ہم اپنے سیمپل کو وہ کوسچنائر جو ہے اس کو فل کراتے ہیں، اور فل کرانے کے بعد ہم ان کے آنسرز کلیکٹ کرتے ہیں اور ان کوسچنائر کو جو ہے ہم سم اپ کرتے ہیں، تو یہ ہمارا پہلا سٹیپ یا ہمارا پرائمری ڈیٹا جو ہے وہ کہلاتا ہے. یعنی کہ فرسٹ انفارمیشن جو ہے جو بھی کسی بھی ریسرچ میں کلیکٹ کی جاتی ہے، دس از کالڈ دا پرائمری ڈیٹا. پرائمری ڈیٹا بیسکلی جو ہے وہ آرگنائز نہیں ہوتا ہے، آرگنائز فارم کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کو دین ہم جو ہے آرگنائز کرتے ہیں، سسٹمیٹک وے کے اندر ہم لے کر آتے ہیں، اور دین اس پرائمری ڈیٹا کے ذریعے سے ہی ہم اپنے جو ہے وہ فائنڈنگز ریسرچ کی جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں. سیکنڈ جو کلیکٹنگ ڈیٹا جو ہوتا ہے، سورس آف کلیکٹنگ ڈیٹا از سیکنڈری ڈیٹا. سیکنڈری ڈیٹا از اے ڈیٹا analysis which is a graphical representation of results. The research plan must include a description of the statistical techniques that will be used to analyze study data. یعنی جب ہم فرسٹ فارم میں پرائمری ڈیٹا لے لیتے ہیں اور ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس ڈیٹا کو دین آرگنائز کیا جاتا ہے، اور آرگنائز فارم میں جب ہم لے کر آتے ہیں اس کو تو دین اس کے ذریعے سے ہم ڈیٹا انالیسس جو ہے وہ کرتے ہیں، اور یہی ہمارے سیکنڈری ڈیٹا کہلاتا ہے. اس کو جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو آرگنائز کیا جاتا ہے، دین ریزلٹ جو ہے اس میں ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد ریزلٹ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے، یعنی ڈیٹا کو باقاعدہ طور پر انالائز کر کے
اس کو مختلف جو بھی فارم ہے، چاہے آپ اس کو ٹیبل فارم میں لے کر آ رہے ہیں یا آپ گرافیکل ریپرزنٹیشن اس کی دے رہے ہیں، یعنی اپنے رزلٹ کو جو ہم ایک فائنل سچویشن میں لے کر آتے ہیں، فائنل اسٹیٹمنٹ میں لے کر آتے ہیں، یہ تمام پروسیس جو ہے ہمارا سیکنڈری ڈیٹا کہلاتا ہے۔ ڈیٹا انالیسس کے اندر ہم اگین جو ہے وہ مختلف قسم کے اسٹیٹسٹیکل جو ہے وہ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں، جن کی مدد سے ہم ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے ریزلٹ کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک ریسرچ جو ہے وہ اس مرحلے تک پہنچتی ہے کہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ انالائز ہوتا ہے۔ سو دیٹ کلیکٹنگ ڈیٹا از بیسکلی جو ہے ایک جو ہے وہ بیسک سٹیپ ہے ریسرچ پروسیس کے اندر، اور جتنی اچھی ڈیٹا کلیکشن ہوگی، جتنا اچھا آپ کی فائنڈنگز ہوں گی، اتنا ہی آپ کا ریزلٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کا ایفیکٹ آتا ہے۔ نیکسٹ سٹیپ جو ہے ہمارا جو کلیکٹنگ ڈیٹا اور ڈیٹا انالائز کے بعد ہم یوز کرتے ہیں، وہ ہمارا فائنل جو ہے وہ پروسیس کہلاتا ہے۔ The final process یا final step in research process is developing the conclusion. The final step in a research study is to report the findings. Writing up a description of the study often does this. In conclusion, final result is presented through tables and graphs if required. We can understand the whole research through these findings. یعنی ہمارا جو لاسٹ اسٹیپ ہے ہمارے پروسیس کا ہوتا ہے، ریسرچ پروسیس کا، دس از کال دا ڈیولپنگ دا کنکلوژن۔ کنکلوژن جو ہے اس کے اندر تمام جو فائنڈنگز ہوتی ہے اس کو سم اپ کیا جاتا ہے، اور جو بھی ریزلٹ آتے ہیں ریسرچ کے ان فائنڈنگز کو جو ہے وہ ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ اس کے ڈسکرپشن کے ڈفرینٹ طریقے ہیں۔ اگر ریسرچ کے اندر ریکوائرڈ ہے اور ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر ریسرچر ٹیبلز کے ذریعے سے مختلف ڈائیگرامز کے ذریعے سے اور مختلف گرافک ریپرزنٹیشن کے ذریعے سے اپنے ریسرچ کی فائنڈنگ کو پیش کرتا ہے۔ اس طریقے سے ریسرچ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کو سم اپ کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ ایک بیسٹ ریسرچر جو ہوتا ہے وہ ان تمام پروسیس کو بہت اچھے طریقے سے پلان کرتا ہے اور پلاننگ کے ذریعے سے اپنی ریسرچ کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ All these steps are the basic part of the research process which made a research successful. اور ہم نے دیکھا کہ ریسرچ کے ڈفرینٹ پروسیس جو ہیں ہم نے آج اسٹڈی کیے، اور ان ریسرچ پروسیس کے ذریعے سے ایک سائیکولوجیکل فینومینا کو کس طریقے سے اسٹڈی کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے اور ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے، یہ ہم لوگوں نے آج کے لیکچر میں اسٹڈی کیا۔ ان دا لاسٹ میں ان کو تھوڑا سا ریپیٹ کروں گی، ان 5 سٹیپس کو، جن کے ذریعے سے ہم تاکہ آپ اس کو ایک سمرائز جو ہے اس کو کر سکیں اپنے مائنڈ کے اندر۔ تو جو 5 سٹیپس ہیں جو کہ ہم ریسرچ کے اندر یوز کرتے ہیں، the first step is defining a problem. یعنی سب سے پہلے ایک ریسرچر دیکھتا ہے کہ پرابلم کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے اس کو حل کرنا ہے یا اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے، یعنی بیسک جو ہے آپریشنل ڈیفینیشن جو ہے اس کی اسٹڈی کی جاتی ہے۔ جب سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ ایک ہائپوتھیسس کو فارمولیٹ کیا جاتا ہے، یعنی فارمولیٹنگ اے ہائپوتھیسس۔ اس مرحلے کے اندر پرابلم کو لے کے اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہائپوتھیسس ہوتی ہے وہ کنڈکٹ کی جاتی ہے، وہ فارم کی جاتی ہے، اور اس ہائپوتھیسس کے ذریعے سے اپنی ریسرچ کو مزید آگے بڑھایا جاتا ہے۔ نمبر 3rd سٹیپ جو ہے جو ریسرچر لیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ کون سا میتھڈ ہے، اسٹڈی میتھڈ، جو کہ اس نے اپنی اسٹڈی کے اندر، ریسرچ اسٹڈی کے اندر اس نے یوز کرنا ہے۔ اٹس اے ڈسکرپٹیو اسٹڈی میتھڈ اور اٹس اے ایکسپیریمنٹل ریسرچ میتھڈ، یعنی 2 ٹائپس میں نے آپ کو بتائی، ان دونوں ٹائپس میں سے چوز کرتا ہے ریسرچر کہ اس کو کس سٹیپ اپنی اسٹڈی، کون سا جو اسٹڈی میتھڈ ہے وہ اپنی ریسرچ کے اندر اس کو لینا ہے۔ نیکسٹ اسٹیپ دین جب
ریسرچ میتھڈ یا اسٹڈی میتھڈ جو چوز کر لیا جاتا ہے تو اکارڈنگ ٹو دیٹ جو ہے وہ ڈیٹا کلیکشن کی جاتی ہے. اور ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ ایک بہت ہی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی یا بیسک سٹیپ ہے ہماری ریسرچ کے اندر. اور جتنی اچھی جو ہے وہ ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے اتنا ہی ریسرچ کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے. تو یہاں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ دو طرح سے جو ہے وہ ڈیٹا ریسرچ کیا جاتا ہے. فرسٹ ون از کالڈ دا پرائمری ڈیٹا اینڈ ادر از کالڈ دا سیکنڈری ڈیٹا. اور سیکنڈری ڈیٹا جو ہے وہ آرگنائز فارم ہوتی ہے ہمارے ڈیٹا کی جس کے ذریعے سے ہم ڈیٹا انالائز کرتے ہیں. اور نیکسٹ اسٹیپ جو اس کے اندر آتا ہے وہ اس ڈیٹا کلیکشن کے ذریعے سے اور ڈیٹا جب انالائز کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد لاسٹ کنکلوژن جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے. اور اس لاسٹ کنکلوژن کو جو ہے وہ ایک ریسرچر اپنی فائنڈنگز کو ان کو اپنی رپورٹ فارم میں ڈسکرائب کرتا ہے اور اس کے اندر مختلف گرافس اور مختلف اسٹیٹسٹیکل اسٹریٹجیز یا میتھڈس کے ذریعے سے اس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. ان دس وے یہ بیسکلی 5 process ہیں which are used by a psychologist in his research. ہوپ سو کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. آپ نے اس کو بہت غور سے جو ہے پڑھنا ہے سمجھنا ہے. اور اگر اس سے متعلق کوئی بھی آپ کی مائنڈ میں کوشچن آتا ہے you can ask me.